الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وقال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. صدق الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكافل اليتيم هكذا في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ دیجئے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم لائق تکریم بزرگان محترم، اسلام کے مقدس شہزادوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، گھروں کے اندر بیٹھی سن رہی میری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کے سامنے بندہ ناچیز ایک بہت ہی اہم عنوان پہ کئی جمعے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے کہ ہمارے آقا رحمت کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، رحمت للعالمین، ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور عمومی طور پر آپ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، لیکن خصوصی طور پر آپ اس امت کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے. یہاں تک کہ بات فائنل مکمل ہو گئی تھی، اور آپ کی رحمت کا حصہ خصوصی طور پر کن کو ملا، وہ بھی بہت ساری تفصیلات آئیں آپ کے سامنے. عمومی طور پر آقا کی رحمت کا حصہ سب کو ملا، چاہے وہ زمین کے ذرات ہوں، زمین میں رینگنے والے کیڑے ہوں، جنگلات میں رہنے والے درندے ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں،
آسمان کے اوپر چاند ستارے سورج ہوں، عرشیوں کے نبی ہوں، فرشیوں کے نبی ہوں، کائنات کے کوئی بھی شخص ہوں، ہر شخص کو آقا کی رحمت کا حصہ ملا، لیکن خصوصی طور پر آقا کی رحمت کا حصہ سب سے پہلے ماں کو ملا، اس کے بعد آقا کی رحمت کا حصہ بیٹی کو ملا، اس کے بعد آقا کی رحمت کا حصہ شوہر کو ملا، پھر بیوی کو ملا۔ یہ 4 تفصیلات آپ حضرات کے سامنے تقریباً 5 جمعے میں یا 6 جمعے میں یہ بات آئی کہ ماں کا کیا مقام ہے، بیٹی کی کیا اہمیت ہے، میاں بیوی کے کیا حقوق ہے شریعت اسلام کے اندر۔ یہ بہت ساری باتیں آئی، امید ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ آج میں مذہب اسلام، شریعت اسلام کے ایک اہم عنوان پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ آقا کی رحمت کا حصہ جہاں ماں کو ملا، بیٹی کو ملا، آقا کی رحمت کا حصہ جہاں ماں کو ملا، بیٹی کو ملا، شوہر کو ملا، بیوی کو ملا، وہیں پر آقا کی رحمت کا حصہ یتیم کو ملا۔ آپ جانتے ہیں یتیم کسے کہتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا ماں باپ نہیں ہے، چاہے وہ 30 سال کا نوجوان ہو، ہم اسے یتیم کہتے ہیں۔ ہمارے در پر مانگنے والی خاتون آتی ہے، 30-40 سال کی ہوتی ہیں اور یتیمی کا سہارا لے کر کے آپ کی خدمت میں آتی ہیں، اسے یتیم نہیں کہتے۔ شریعت اسلام کی روشنی میں، تاریخ اسلام کے اوراق میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور فقہ کی روشنی میں، یتیم اسے کہا جاتا ہے کہ جو بچہ ہو، نابالغ ہو اور جس کا باپ دنیا میں نہیں۔ اگر کسی کی ماں انتقال کر جائے، باپ موجود ہے، گرچہ وہ بچہ ہے، نابالغ ہے، شریعت اسلام کی روشنی میں وہ بچہ یتیم نہیں ہوتا ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جو بچہ نابالغ ہو، جو بچہ نابالغ ہو اور اس کے باپ دنیا سے پردہ کر گئے ہوں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، گرچہ دنیا کے اندر ماں موجود ہو لیکن باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو، وہ بچہ یتیم ہے شریعت کی روشنی میں۔ اگر ماں دنیا سے چلی گئی اور ابا حضور موجود ہیں تو وہ بچہ یتیم نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے یتیم کے حوالے سے چند باتیں پیش کر دوں۔ آقا کریم، امام کائنات، فخر موجودات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کے کھانے پینے کا خیال کرتا ہے، یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے، آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طریقے پر کھڑا ہوگا، انا اکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، آقا کا فرمان، انا اکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طریقے سے ملایا اور پیارے صحابہ کے درمیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ اس طریقے سے کھڑا ہوگا۔ اس کا کیا مطلب کہ کیا وہ نبی کے درجے پہ کھڑا ہوگا؟ کیا وہ نبی کے مقام پہ کھڑا ہوگا؟ کیا وہ نبی کے مقام عالی مرتبت کو پالے گا؟ نہیں۔ اس کا مطلب علماء نے فرمایا، اس کا مطلب یہ علماء نے فرمایا کہ جو یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، اس کی کفالت کا انتظام کرتا ہے، کل قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس انسان کا حشر ہوگا۔
سبحان اللہ، جس کا حشر ہمارے پیارے آقا کے ساتھ ہو وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا۔ آگے کیا فرمایا کہ جس نے یتیم کی دیکھ بھال کر لی، یتیم کی پرورش کا انتظام کر لیا، اس کی کفالت کا خیال کیا، کل قیامت کے دن وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جنت میں آپ کا ہمسایہ پڑوسی ہوگا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی نیتا آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب چلتے ہیں تو جو چلتا نیتا تو چل رہا ہے اپنے راستے پر، لیکن جو ان کے ساتھ چلتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں بھی نیتا بن گیا ہوں۔ ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے گا اس کا انداز چلنے کا، لگتا ہے کہ وہ بھی نیتا بن گیا ہے، کھڑا ہونے والا ہے۔ اور اگر کسی کے گھر کے بغل میں کسی عالیشان عمارت کھڑی ہو اور وہ عمارت کسی پی ایم کی ہو یا ایم پی کی ہو یا لینڈ لارڈ کی ہو یا وقت کے بادشاہ کا مکان ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرے گھر کے بغل میں بڑے رئیس کا مکان ہے، میرے گھر کے بغل میں صدر صاحب کا مکان ہے، میرے گھر کے بغل میں وزیر اعظم کا مکان ہے، میرے گھر کے بغل میں محلے کے ذمہ دار کا مکان ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جنت میں آقا کا فرمان ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت و پرورش کا انتظام کیا، کل قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کا وہ پڑوسی ہوگا، محمد مصطفیٰ کا وہ پڑوسی ہوگا، یتیم کی کفالت۔ آگے فرمایا نبی اکرم علیہ السلام نے، سبحان اللہ کہیے گا، بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ تو سبحان اللہ کہیں گے نہیں، دو جمعہ خوب آپ لوگ بولے، پھر بھول گئے، پھر لگ رہا ڈوز دینا پڑے گا اپنا۔ آقا نے فرمایا اگر کوئی کسی یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے اور یتیم کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اگر ہمارے محلے کے اندر کوئی یتیم ہو جائے اس کے لیے اس کا خیال کرتا ہے، اس کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، آقا نے فرمایا کہ اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ آگے آقا نے فرمایا اگر کوئی کسی یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اسے ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ کوئی تہجد پڑھنے والا جب تہجد پڑھتا ہے اس کو وہ ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو شب بیداری کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آج ہم یتیم کی کہاں کفالت کر رہے ہیں؟ آج ہم نے یتیم کی کیا خیال کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کی تاریخ ہمارے سامنے، آقا کا فرمان ہے، وہ ساری روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ آقا یتیموں سے غریبوں سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اسی واقعے کے اندر آئیے میں دو تین شک بتاتا ہوں آپ کو۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا، عید کا دن تھا، آج عید کا دن نہیں ہے، آج جمعے کا دن ہے، لیکن جمعہ بھی عید سے کم نہیں ہے، جمعہ بھی عید سے کم نہیں ہے۔ عید کا دن تھا، نبی پاک علیہ السلام نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ روانہ ہوتے، راستے میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم انتظار کرتے ہیں کہ بڑے چھوٹے کو سلام، چھوٹے بڑے کو سلام کرے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو بھی سلام کرے، بڑا چھوٹے کو بھی سلام کرے۔ آقا سلام کرتے کرتے بچوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، جب آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بچہ کنارے معصوم انداز میں اداسی کے عالم میں بیٹھا ہے اور آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس بچے کے قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹے بتاؤ کیا ہو گیا، تم آنکھوں سے آنسو کیوں نکال رہے ہو، آخر اداسی کے عالم میں کیوں ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ او میرے پیارے آقا انا یتیم،
او میرے پیارے آقا انا یتیم، میں یتیم مدینہ، میرے ابا نہیں ہے، میرے ابا قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں، میں یتیم ہو چکا ہوں، میرے سارے دوست نئے نئے کپڑے میں ملبوس، میرے ابا نہیں ہے جو بازار سے کپڑے خرید کر کے لائے۔ آقا نے فوراً اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ چل میرے گھر۔ اپنے گھر آ گئے، فرمایا کہ حمیرہ لبیک یا رسول اللہ۔ او میرے پیارے آقا میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ او میرے پیارے آقا میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ کہا اس بچے کو سنبھالو، یہ بچہ یتیم ہے، اس بچے کو نہلا دو دھولا دو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی کالی کملی والی چادر، جس چادر کی قسم قرآن کھاتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، آقا دو عالم علیہ السلام نے اپنی کالی چادر کو پھاڑ دیا، اور پھاڑ دینے کے بعد آدھا اوپر پہنا دیا، آدھا نیچے پہنا دیا، اور کیا فرمایا؟ اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہیں سر پہ بدن پہ تیل لگا دو، کنگھا پہنا دو، کنگھا کر دو، تیل لگا دو۔ اور آقا فرماتے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میں جاتا ہوں مدینے کے بازار میں، اس کے لیے نئے جوڑے لے کر کے آتا ہوں، اسے نئے جوڑے میں ملبوس کر دیا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے کیا تو تیار ہے کہ آج سے محمد مصطفیٰ تیرا ابا بن جائے گا، اور عائشہ تیری اماں بن جائے گی، اور فاطمہ تیری باجی بن جائے گی؟ اس وقت اس یتیم بچے نے کہا کہ میرے پیارے آقا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ میرے ابا بن جائیں گے، عائشہ میری اماں بن جائے گی، فاطمہ میری باجی بن جائے گی۔ اب نبی اکرم علیہ السلام نے اس بچے کو لیا، داہنے ہاتھ میں حضرات حسنین کریمین کو لیا، اور کاندھے پہ اس معصوم بچے کو سوار کر لیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ داہنے ہاتھ میں حضرات حسنین کو لیا اور بائیں ہاتھ میں اس بچے کو لیا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اپنے دونوں نواسوں کو داہنے بائیں لیا، اور اپنے اس یتیم بچے کو کاندھے پہ سوار کر کے نماز عید ادا کرنے کے لیے جانے لگے۔ راستے میں وہی بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ ان بچوں نے جب آقا کو دیکھا، ان بچوں نے جب اس یتیم بچے کو دیکھا کہ وہ بچہ نبی کے کاندھے پر سوار ہے، وہ بچے کہنے لگے کہ کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے تو یہ مقام مجھے مل جاتا، آج ہم بھی یتیم ہوتے تو یہ مقام مجھے مل جاتا۔ اب نبی اکرم علیہ السلام نماز عید ادا کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے منبر رسالت پر تشریف رکھتے ہیں، منبر رسالت پر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی منبر رسالت پر بیٹھنے لگے وہ بچہ زمین پر بیٹھنے لگا۔ آقا نے فرمایا کہ بیٹے تو زمین پر نہیں بیٹھے گا، آج تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ میرے ساتھ منبر پہ بیٹھے گا۔ آقا نے اس بچے کو منبر پہ بیٹھا لیا، آقا نے اس بچے کو منبر پہ بیٹھا لیا، اور اپنے پیارے صحابہ کرام کے درمیان خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کی پرورش کرتا ہے، ان کی تعلیم کا، تربیت کا خیال کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، ان کی کفالت کا انتظام کرتا ہے، اور ان کے سر پر دست محبت رکھتا ہے، تو جتنے ان کے ہاتھ میں بال آئیں گے اتنے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اتنے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ یہ ہے یتیم کا مقام۔ یتیم کا مقام اتنا زیادہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں ایک یتیم کا مقدمہ آیا، یتیم کا مقدمہ آیا، اور اس یتیم کے مقدمے کے ساتھ ساتھ کون تھا؟ حضرت ابو لبابہ، ایک صحابی ہے، پیارے صحابی حضرت ابو لبابہ، اور یتیم کا مقدمہ آیا۔ دونوں کے کھجور کے باغ تھے، اور ان سارے باغوں میں سے ایک درخت پہ جھگڑا تھا۔ یتیم کا اور ابو لبابہ کا مقدمہ نبی کے دربار میں آیا۔ جب نبی کے دربار میں مقدمہ آیا، نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کی بات کو سن کر کے ابو لبابہ کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ آقا یہ نہیں دیکھے کہ یہ بچہ یتیم ہے،
فیصلہ حالانکہ کدھر کرنا چاہیے تھا؟ یتیم کے حق میں کرنا چاہیے تھا تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ یہاں پر یہ بتانا ہے، آقا نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ جب کہیں پر انصاف کا معاملہ آ جائے اس وقت بے رحم کی تلوار چلنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام نے بے رحم کی تلوار سے انصاف کا معاملہ کیا ہے، لیکن آج اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو برادری کو سامنے لے آتے ہیں۔ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ آتا ہے تو چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے، برادری کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے، قبیلے کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے، رشتہ داری کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس میری بیٹی فاطمہ کا بھی فیصلہ آ جائے گا اس میں بھی محمد مصطفیٰ چک نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ ہر شخص دیکھتا ہے کہ چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے، برادری دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے، خاندان دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے، مالداری اور غربت دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے، اور رشتہ داری دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ ابو لبابہ کو کھجور کا درخت ان کے حوالے کر دیا۔ اب فیصلہ کر لینے کے بعد آقا نے فرمایا کہ ابو لبابہ کتنا اچھا ہوتا یہ کھجور کا درخت تم اس بچے کو ہبہ کر دیتے، عطیہ کر دیتے، تو کل قیامت کے دن میں تجھے جنت میں کھجور کا باغ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر! اگر تو اسے کھجور کا درخت دے دے، کل قیامت کے دن میں کھجور کا درخت تجھے عطا کروں گا، باغ عطا کروں گا۔ لیکن وہ صحابی نے انکار کر دیا، فرمایا کہ نہیں میرے پیارے آقا، میں نہیں دے سکتا۔ وہیں پر ایک صحابی، انصاری صحابی ساری بات کو سن رہے تھے۔ انصاری صحابی نے فرمایا میرے پیارے آقا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ان کے اس درخت کو خرید لوں اور میں اپنا پورا باغ ابو لبابہ کے حوالے کر دوں؟ کیا یہ اجر مجھے مل سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ ہاں تجھے یہ اجر مل سکتا ہے۔ اب حضرت ابو لبابہ سے اس انصاری صحابی نے اس درخت کو خرید لیا اور اپنا پورا باغ حوالے کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ غریب کی دل آزاری نہ ہو، تاکہ یتیم کا دل نہ ٹوٹے، تاکہ یتیم کا میں سہارا بن جاؤں۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ یتیم کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ چائے کی دکانوں پر پیالے دھونے والا بچہ کون ہے؟ ہوٹلوں میں پلیٹیں صاف کرنے والا بچہ کون ہے؟ 10 بجے رات گزر جانے کے بعد میز کو اپنے آستین سے، اپنے دامن سے میز کو صاف کرنے والا بچہ کون ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر غور کر لیتے تو آپ کو پتا چل جاتا کہ آخر یہ بچہ اپنے دامن سے میز کو کیوں صاف کر رہا ہے۔ ان معصوم مبارک ہاتھوں سے جھوٹے برتن کو کیوں صاف کر رہا ہے؟ اس لیے صاف کر رہا ہے کہ اس کا باپ قبر میں آہیں بھر رہا ہے، اس کا باپ قبر میں آہیں بھر رہا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا جا ہوٹلوں میں برتن صاف کر لے تاکہ تیرے گھر کی پرورش کا انتظام ہو سکے، تاکہ تیرے بھائی بہن کے پیٹ کی بھوک کی آگ مٹ سکے۔ وہ معصوم بچہ اپنے ماں بہن کی، بیٹی کی، اپنے ماں بہن کی اور اپنے گھر والوں کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے جا کر کے ہوٹل کے برتن کو صاف کرتا ہے۔ کیا چائے پینے والے، ہوٹل میں کھانا کھانے والے کبھی غور کرتے ہیں؟ اگر جس دن غور کر لیں گے، قسم خدا کی آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ جیسے ہی چائے پی کر کے پیالے رکھیں گے، وہ بچہ جیسے ہی اٹھانے کے لیے آئے گا، آپ ذرا ان سے پوچھ لیں کہ بیٹا تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ وہ بچہ ضرور بتائے گا کہ میرے ابا نہیں ہے۔ آپ اسے 10-20 نکال کر کے دے دیں گے۔ ان کو جب 10-20 نکال کر کے دے دیں گے، ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک آواز آئے گی، اے میرے پروردگار، اس انسان نے مجھے 10-20 روپے حوالے کیے ہیں۔ جس وقت اس کی زبان سے یہ بات نکلے گی، عرش اعظم سے آواز ٹکرائے گی اور جنت میں جانے کا آپ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جنت میں جانے کا آپ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بزرگوں، دوستو، آج یتیم خانے تو کھل رہے ہیں لیکن یتیم کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے۔
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر محلہ، ہر قبیلہ، ہر پڑوس میں ایک یتیم کی کمیٹی بنائی جائے، ایک غریب کی کمیٹی بنائی جائے کہ ہمارے اس محلے کے اندر، ہمارے پڑوس کے اندر کتنے غریب ہیں، کتنے یتیم ہیں، کن کے گھر چولہا نہیں جل رہا ہے، کن کے گھر کھانا نہیں بن رہا ہے، کن کے گھر کی کیا حالت ہے۔ اگر اس پر غور کریں گے بزرگوں دوستو، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ جب ہوں گی، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور کل قیامت کے دن رب کائنات کے دربار میں سرخرو ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام، ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، لیکن جس سواری پر سوار ہو کر کے آقا جائیں گے، اس کی نکیل کو، اس کی مہار کو کون پکڑے ہوں گے؟ کون پکڑے ہوں گے؟ حضرت بلال۔ سبحان اللہ، وہ کالا بلال، کیا مقام رکھتا ہے بلال، کیا مقام رکھتا ہے کالا بلال۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان محشر میں چلیں گے تو پورے میدان محشر میں سب سے لمبی اور اونچی گردن حضرت بلال کی ہوگی۔ سبحان اللہ، کیوں حضرت بلال کی ہوگی؟ اس لیے کہ وہ اذان کی کلمات بلند کیا کرتے تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے جتنے مؤذن ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے جتنے اذان دینے والے ہوں گے، سب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور حضرت بلال کی جب گردن لمبی اونچی ہو جائے گی، ان کے پیچھے جتنے مؤذن ہوں گے سب کی گردن اونچی ہو جائے گی۔ کیا خالی مؤذن صاحب سبحان اللہ بولیں گے؟ آپ کو مؤذن نہیں بننا ہے؟ ارے بھائی مؤذن بنیے۔ آپ کو میں بتا دوں، وقت کا پروفیسر کا دسترخوان سوکھا پڑ سکتا ہے، لیکن مؤذن کا دسترخوان کبھی خالی نہیں پڑ سکتا ہے، ایک امام کا دسترخوان کبھی خالی نہیں پڑ سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جس نے 12 سال تک اخلاص کے ساتھ اذان دے دی، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو حضرت بلال پہلے جنت میں جائیں گے یا آقا جنت میں جائیں گے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سواری پر سوار ہوں گے۔ دیکھیے یتیم کا کیا مقام ہے، بالکل نئی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت پیارے آقا سواری پر سوار ہوں گے، اور حضرت بلال نکیل کو پکڑ کر کے، مہار کو پکڑ کر کے آقا کو لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ میں پہلے جنت میں جاؤں گا یا میرے بلال جائیں گے، میں پہلے جاؤں گا یا میرے بلال جائیں گے، لیکن آثار و قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مہار ان کے ہاتھ میں ہوگی تو واقعتاً حضرت بلال ہی پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سواری پر سوار ہوں گے، اس وقت ایک بیوہ عورت نبی کے دربار میں آ جائے گی، عرض کرے گی کہ او میرے پاک پیغمبر، میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا اس بیوہ عورت کا۔ او میرے پیارے آقا، میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ آقا فرمائیں گے کہ تو میرے ساتھ جنت میں کیسے جائے گی؟ تیرا کون سا ایسا عمل ہے جو تو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے؟ تو میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے؟ وہ عورت کہے گی، او میرے پاک پیغمبر، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ او میرے پاک پیغمبر، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو گیا تھا، میرے معصوم بچے یتیم ہو گئے تھے، میں نے ان یتیم بچوں کے چہرے کو دیکھ کر کے دوبارہ نکاح نہیں کیا۔ او میرے پاک پیغمبر، میں نے اس معصوم یتیم بچے کو دیکھ کر کے دوبارہ نکاح نہیں کیا، میں ان معصوم بچوں کے، یتیم بچوں کی کفالت کرتی رہی، میں دیکھ بھال کرتی رہی، اور اسی درمیان میری زندگی گزر گئی۔ او میرے پیارے آقا، میں نے نکاح کا ارادہ نہیں کیا۔ آقا نے فرمایا کہ تو یتیم کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے دوبارہ نکاح نہیں کیا؟ وہ عورت کہے گی، ہاں میرے پیارے آقا، میری پوری جوانی یوں ہی گزر گئی، لیکن میں نے یتیم بچوں کی کفالت کا خیال کیا۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کہ کون جنت میں پہلے جائے گا، بلال جائیں گے، آقا جائیں گے، وہ عورت جائے گی۔ آقا خود فرماتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ میں جاؤں گا یا تو جائے گی،
گی، نہ جانے کون جنت میں سب سے پہلے چلے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقام بتانا ہے یتیم کا۔ یتیم کا بہت اونچا مقام ہے، اس لیے ہم اور آپ یتیموں سے محبت کریں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہمارے پاس کوئی یتیم آ جائے، ان کی کفالت کا انتظام کرے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یتیم سے محبت کرنے والا بنائے اور یتیموں کی کفالت پرورش کا بہترین انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔